جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ محبوب آپ فرما دیں تمام مومنین بھائی ہیں، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے مومنین کو ایک رشتے سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو مجھے آپ سے قریب کرتی ہے، آپ کو مجھ سے قریب کیا جاتا ہے ایمان کی بدولت، اور جس کے سینے میں ایمان ہے وہ دوسرے ایمان والوں کا درد بھی رکھتا ہے۔ یہی تو تبدیلی ہے۔ ایمان لانے سے پہلے جو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوا کرتے تھے، لڑتے تھے، تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں دو خاندان تھے، ایک اوس اور خزرج، دوسرا دو خاندان، یہ دونوں کے درمیان جنگ چلتی تھی، لڑائیاں چلتی تھیں۔ کس بات پر جنگ شروع ہوئی تھی یہ بھی عجیب بات ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی اور اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائیاں اتنی لمبی ہو گئی کہ یہ لڑائی 120 سال تک چلی، 120 سال تک جنگ چلتی رہی اوس اور خزرج کے درمیان۔ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے مرتا تھا، بیٹا جنگ بند نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ان کے اگر 4 مارے ہیں تو ان کے 8 مارے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ لڑائیاں اتنی لمبے سالوں تک چلتی رہیں، ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، صرف سال میں 4 مہینے جنگ بند رکھتے تھے اور باقی پورے 8 مہینے جنگ کرتے رہتے تھے۔ انہی میں کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں پورا کیسا بڑا انقلاب مدینے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ طیبہ میں فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، وہ تھا عقد مواخات۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارگی کا عقد بنایا۔ آپ نے عقد نکاح تو سنا ہوگا نا، نکاح کا عقد کہتے ہیں باندھنے کو۔ دنیا میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ حضور نے بھائی بھائی کا رشتہ کرایا۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینے میں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے دور دراز سے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور جو مدینے میں موجود تھے صحابہ، انصار صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور دونوں کے ہاتھ پکڑا کر کہتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی۔ یہ عقد مواخات، سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا۔ آپس میں ان کے کوئی رشتے نہیں تھے، کوئی خاندان ملتے نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک نے فرما دیا تو ان صحابہ نے ایسی لاج رکھی اس بات کی کہ وہ انصار صحابہ جن کو حضور نے مہاجرین کا بھائی بنایا، وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر کے جاتے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جن کے بھائی عبد الرحمن بن عوف بنے۔ جب وہ اپنے گھر لے گئے تو حضرت سعد کہتے ہیں میرے بھائی عبد الرحمن دیکھو، میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے باغیچے ہیں، میرے بازار میں اتنی دکانیں ہیں، آج سے تم میرے بھائی بن گئے حضور کے فرمان کے مطابق، تو ہر چیز میں اب ہمارا اور تمہارا آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ میری جائیداد میں آدھا تمہارا آدھا میرا، دکانوں میں آدھی میری آدھی تیری، باغیچے میں آدھا میرا اور آدھا تیرا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لو، اس لیے کہ اس نئے شہر میں پتہ نہیں تم سے کون سا رشتہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عقد مواخات، بھائی چارگی کو اتنا بڑھاوا دیا کہ پھر ان کا حال یہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی کے گھر بھنا ہوا گوشت آ گیا، انہوں نے اپنے پڑوس کا خیال کر کے دوسرے کو دے دیا، انہوں نے اپنے پڑوس کو دیا۔ وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت رات بھر گھومتا گھومتا پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کا خیال کیا،
یہ جو مواقعات ہے، بھائی چارگی ہے، یہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی دولت ہی ایسی تھی کہ دور دراز رہنے والا بھی مومن سگے بھائی کی طرح بن جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ میں کہاں سے صحابہ آئے، کہاں سے آئے؟ ملک شام سے آئے، یمن سے آئے، حبشہ سے آئے، روم سے آئے، مصر سے آئے، لیکن جب مدینے میں آ کر رہنے لگے تو ایک ماں کے سگے بیٹوں کی طرح رہنے لگے۔ ایک دوسرے کے اوپر وہ جان نچھاور کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی صفت میں، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ صف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب یہ صفیں بناتے ہیں نا، جب یہ صف بناتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے، ایک دوسرے سے اتنی مضبوطی کے ساتھ۔ آپ کو اگر ایک واقعہ میں بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو مسجد نبوی شریف میں نماز کے حالت میں آپ جب نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، اس وقت فیروز نام کا ایک بدبخت خارجی مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور مسلح پر ہی شہید کیا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اب مارنے والا چاہتا تو مسجد سے باہر نکل جاتا، صحابہ اکرام کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ پوری نماز تک وہ باہر نکل نہیں سکا۔ یہاں تو لوگ کندھے سے کندھا ملانے میں بھی کچھ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان کی علامت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے تمہیں جو کھڑا کیا جا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر سے انانیت، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ ہوں گے تم وقت کے بادشاہ، امیر زادے، لیکن بارگاہ الہی میں آؤ تو ایک فقیر بھی برابر ہے، امیر بھی برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ یہ ایمان کی دولت جب تمہارے پاس آتی ہے تو ہر ایک دوسرے کا درد بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے، دوسرے کی بھلائی کا خیال بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی صفت میں اللہ نے تعریف میں قرآن میں بیان کیا کہ یہ صف بھی لگاتے ہیں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی تو حالت تھی کہ دوسرا کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہونے چاہتا تھا، کیونکہ پتا تھا ایک بھی ان کی جماعت سے مارا جائے گا تو یہ پورے کے پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کئی غزوے ایسے ہیں جس میں یہودیوں نے کسی ایک مسلمان کے ساتھ چھیڑ خانی کی، مثال کے طور پر تبوک، جنگ تبوک جو ہوئی ہے، اگر اس کا پس منظر معلوم کریں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا جارڈن کی سرزمین کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قاصد ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضور بھیجا کرتے تھے، ایک قاصد کو بھیجا، اس علاقے کے لوگوں نے رسول پاک کے قاصد کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہاں تک کہ ان کا قتل کر دیا۔ تو آپ ایک قاصد کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم تھا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مدینے سے نکل گئے، 900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے ہماری جماعت سے ایک کا بھی قتل ہونا پورے لوگوں کے قتل کے برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا متعمدا، ایک شخص کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ آج یہ حالات بدل گئے، ایمان والوں کے قتل پر ہمارے ہاں سے کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی۔ آج لوگوں کے اندر چپی ایسی آ گئی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اگر ایمان کے ذرات قلب میں باقی ہیں تو میرے عزیزوں دوسروں کے درد کا احساس کرو۔ آج اگر ہمارے گھر میں باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہو، ماں کا جنازہ جانے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے دھوم دھڑاکا کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے، گانے باجے اور ناچ گانے نہیں کر رہا ہوتا ہے گھر کے اندر جنازہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ ہم غم کے عالم میں تو چولہا بھی نہیں جلاتے گھروں کے اندر،
کسی کے گھر میں میت ہو جائے. لیکن آج مومنین پر جو اس قدر برے حالات آئے, جن کی مسجدوں کو جلا دیا جا رہا ہو, ان کو پکڑ کر کے قتل کر کے ان کا خون بہایا جا رہا ہو, اس وقت بھی اگر ہمارے نوجوان پٹاخے اڑانے میں مصروف ہیں اور رات بھر پب جی کھیلنے میں مصروف ہیں, تو پھر یہ بات پتہ چلتی کہ پھر تمہیں دوسروں کے درد کا احساس ختم ہو گیا. تم مومنین کا درد نہیں رکھتے. بے چینی تو تمہارے اندر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہے, ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے. سارے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. ایک عضو کو بھی, ایک پارٹ کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. اگر انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تو سر میں بھی درد ہوتا ہے, جسم میں بھی بخار آ سکتا ہے. ارے میاں ایک بال بھی اکھڑ جائے تو پھوڑی ہو جاتی ہے, پورا ہاتھ درد کرنے لگتا ہے. تو جسم کی مثال فرمایا میرے آقا نے مومنوں کو, ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. سر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا, اور چکر آنے لگے تو کام کرنا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح ایک مومن کو بھی تکلیف ہو تو پورے مومنین کو بے قرار ہونا چاہیے, پورے مومنین کو تڑپ جانا چاہیے. آج دوسری قوموں کے اندر تو اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں, بلکہ ابھی بھی حالات ایسے ہیں, کسی ایک سکھ کو کسی نے ظلمن مار دیا تو ان کی ساری برادری راستوں پر آ گئی اور مطالبہ کرنے لگی کہ ایک کو مظلوم کو کیسے قتل کر دیا گیا, ہمیں انصاف چاہیے. میرے عزیزوں, میں کسی بھڑکانے کی بات تو نہیں کر رہا, کم سے کم انصاف کا تقاضا کرنا بھی ہم بھول گئے. ہم آج ان باتوں کو بھی سختی محسوس کر رہے ہیں کہ انصاف کی طلب کرنا بھی اب جرم ہو گیا ہے. لوگ اب ایسا سوچنے لگے ہیں کہ مولانا آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں تو کچھ نہیں ہے نا, سب امن و امان ہے, آپ کھا رہے پی رہے جی رہے ہیں. ممبئی تو شانت ہے, آپ کا علاقہ شانت ہے, آپ یہاں وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو, تم نے ابھی ایمان کو محسوس نہیں کیا. ایمان کہتے کسے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہم یہاں سے تڑپتے ہیں نا تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ساری دنیا کے مومنین کو اللہ نے بھائی قرار دیا ہے, تم کسی بھی خطے کے مسلمانوں کو مار رہے ہو تو درد ہوگا, تکلیف ہوگی. آپ کو بتاؤں میں, سن 90 ہجری کی بات ہے, ہندوستان کی سرزمین پر ایک ظالم راجا نے چند ان عورتوں کو قید کر لیا جو حج پہ جا رہی تھی. آج سے 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور ان کو قید کر لیا. گنڈے ان کی عزت لوٹنے لگ گئے. تو ان عورتوں نے پکارا کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا. تو کچھ عرب کے تجارت کرنے والے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. سندھ کی بات کر رہا ہوں, جو آج دوسرے ملک میں یہ علاقہ جا چکا ہے. سندھ میں یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو ان عورتوں نے پکار کر کہا تھا, تو کچھ تاجروں نے, کچھ بزنس مین جو تھے, انہوں نے یہ آواز سنی کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. جب وہ عرب پہنچے تو وہاں گورنر کے سامنے, جو خلیفہ وقت کا گورنر تھا, اس کے پاس یہ حالات سنا رہے تھے کہ ہم سندھ سے آئے, چند عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا, اور کچھ گنڈوں نے پکڑ کر کے ان کی عزت لوٹنا شروع کیا جو حج پہ جا رہی تھی. تو وہاں گورنر کا بھتیجا 19 سال کا جوان تھا, اور وہ گزر رہا تھا. جیسی اس کے کانوں پر یہ آواز آئی کہ بڑی دور, 4000 کلومیٹر دور, 4000 کلومیٹر دور کچھ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, اور وہ پوچھ رہی ہیں کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا. تو عرب کی سرزمین سے ہی اس 19 سالہ جوان نے پکار کر کہا لبیک یا اختی, اے میری بہن میں آتا ہوں تیری مدد کے لیے. یہ کون تھا 19 سال کا جوان؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, محمد بن قاسم انہی کا نام ہے.
وہ وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر تنہا آیا. پہلی مرتبہ ہند کی سرزمین پر آنے والا کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، انصاف دلانے کے لیے آیا تھا. آنے کے بعد اس ظالم راجے سے کہا ان عورتوں کو چھوڑ دو، ان گنڈوں کو ان کی عزت لوٹنے سے بچا لو. لیکن راجا کو غرور تھا، گھمنڈ تھا. اس نے کہا 19 سال کا بچہ مجھے للکار رہا ہے، میری سلطنت، میری حکومت، میرا تخت بڑا پرانا ہے. پھر 19 سال کے نوجوان نے جنگ کر کے بتا دیا. تین دن کے اندر سارے چھیتڑے اڑ گئے، ساری فوج تتر بتر ہو گئی. راجہ قید میں آ گیا اور جتنے گنڈے تھے پکڑے گئے، مارے گئے. ان عورتوں کو آزاد کرایا گیا. پھر 19 سالہ جوان نے پرچم لہرایا. اس تاریخ کو میاں میں نہیں، ایک الہ آباد یونیورسٹی کے پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور کہا میں نے ہسٹری میں ایسا کوئی جرنیل سپاہیوں کا نہیں دیکھا جو کسی ملک میں آیا ہو اور سب سے پہلے اعلان کرتا ہو کہ یہاں رہنے والے جو دین پسند کرتے ہیں اس دین پر قائم رہیں. میں تو امن لے کر کے آیا تھا اور ظلم کے خلاف اٹھانے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی وقار، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، 4000 کلومیٹر دور سے اگر ایک نوجوان گھبرا کر کے آتا ہے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے تو یہ تو تاریخ کی بات رہ گئی. آج پڑوس میں بھی اگر کوئی بہن چیخ رہی ہے تو کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے بستر سے نیند ختم نہیں ہوتی. آج ہم جو حالات بنائے رکھے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. میرے پاس یہ ممبر ہے مسجد کا، میں یہاں سے بول لیتا ہوں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. کل بروز قیامت رب ذوالجلال اگر سوال کرے تمہاری ماں اور بہنوں کو لوٹا جا رہا تھا، ان کے پردے ہٹائے جا رہے تھے، تب تم کیا کر رہے تھے؟ خواب خرگوش میں سو رہے تھے، گرم روٹی اور بوٹی کھا رہے تھے. اتنا تو عرض کر دوں گا کہ مولا کریم جب مجھے ممبر ملتا میں ممبر سے آواز تو اٹھاتا تھا. اب یہ آواز مولا تیری شان ہے کہ تو جہاں تک پہنچا ہے. اب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم خواب خرگوش سے اٹھو، جن کو تم نے ذمہ دار بنایا ہے، جن کو تم نے تخت تک پہنچایا ہے، وہاں تک جا کر کے تو بات رکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری آ سکتی ہے. آج ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، کل یہ آگ کی چنگاریاں ہمارے گھروں پر آئیں گی. تو آج تو کم سے کم بیدار ہونا چاہیے. میں بارہا اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ برائلر چکن کھا کر کے اسی طرح کی عادتیں آنے لگ گئی ہیں. برائلر چکن کو تو دیکھتے ہوں گے، قصاب لیتا ہے، مرغی کو کاٹ رہا ہوتا ہے، باقی ساری مرغیاں کیا آواز کرتی ہیں؟ کون سی مرغی آواز اٹھاتی ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ ساری تو اپنے دانے چھگنے میں مصروف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ان کی ایک مرغی کو کاٹا جا رہا ہے، کچھ نہیں کرتی. اسی طرح سے حالات پیدا ہو گئے. یہاں بغل میں کسی کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، تو باقی سب تو اپنے کام دھندے میں مصروف ہے. ہم اپنی روٹیاں بوٹیاں توڑنے میں مصروف رہ گئے. اور اسی طرح سے رہے تو قصاب جس طرح ایک مرغی کو ذبح کرتا ہے دھیرے دھیرے سب کو ذبح کرے گا. عزیزان گرامی وقار، میں بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جیو حق کی آواز اٹھا کر کے جیو، برائی کے خلاف آواز اٹھا کر کے جیو. کچھ نہیں ہونا ہے بزدل بن کر کے، ویسے بھی تمہیں موت آنی ہے. موت تو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی. کوئی بھی لوگوں سے بچا کر کے اپنے گھر میں 200 300 400 سال جی نہیں پائے گا. پتہ ہے تمہیں بھی، ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھی گھر میں بیٹھوں تب بھی ملک الموت کو تو آنا ہے، موت تو آنی ہے. لیکن اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جب مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے، عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے، پرچم اسلام کو لہرا کر کیوں نہ مرے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو لٹتے ہوئے، کٹتے ہوئے، پٹتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں مرنا چاہیے. حسین اعظم کے چہیتے لوگ، حسین اعظم کے شہدائی اگر آپ ہو، ان سے محبت کرنے والے، ان کی کربلا کی داستانیں ہر سال سننے والے ہو، تو حسین اعظم نے ایک پیغام اور ایک میسج ہمیں یہ دیا ہے نا کہ ظالم چاہے بڑی سی بڑی طاقت لے کر کے بھی آئے اور تم اگر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو، کوئی دنیا تمہارے ساتھ نہ بھی ہو، تب بھی بڑھ چڑھ کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول کا دین ہی حق ہے، رسول پاک کا دین ہی حق ہے. 82 لوگوں کی تعداد میں وہ حسین اعظم آئے تھے اپنے خاندان کے اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر، اور مقابل میں 22,000 کا لشکر ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آج ہماری تعداد کم ہے، مائنورٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میاں بتاؤ، کربلا میں جو مائنورٹی تھی اس سے بڑی کوئی ہے؟ 22,000 کے مقابل میں 82 کیا ہوتے ہیں، 82 کیا ہوتے ہیں؟
لیکن ہمیشہ حق نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کبھی بھی تعداد سے نہیں چلتا، حقانیت سے چلتا ہے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے طاقت عطا کرتا ہے، لیکن میں مرجھائے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، بیدار رہو۔ یہ نہیں ہے تمہاری زندگی کہ دن بھر ٹیلی ویژن میں گزارا، کرکٹ ٹیموں پہ اپنے پیسے خرچہ کیے، ادھر ادھر سٹے بازیاں کی، اور نوجوان رات بھر ادھر ادھر چوک پر اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ختم کر دیے، اور موبائل کی گیمنگ پہ پورے پیسے برباد کر دیے۔ ڈانس، بار، کلب، یہ سب تمہاری زندگی کے شیوا نہیں دیتا، تمہیں زیب نہیں دیتا یہ سب، بلکہ ان قریب تمہاری روح نکلے گی، تم سے سوال ہوگا، سب سے پہلے سوال ہوگا، تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا تھا، تو دین کیا ہے نہیں بتا پائیں گے لوگ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بہت سارے لوگ پہلے سوال میں اٹک جائیں گے، سب کو پتا ہے یہاں پر، لیکن مرنے کے بعد ساری میموری ختم ہو چکی ہوگی، سب ذہن سے جا چکا ہوگا۔ یہاں تو سب کو پتا ہے کتنے آسان سوال ہیں، قبر میں کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بچے سے بھی پوچھیں گے تو بچہ بھی کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے۔ لیکن قبر میں یہی سوالات سب سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سوال میں اٹک جائیں گے، تیرا رب کون ہے، فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تیرا رب کون ہے، لیکن وہ بندہ کہہ نہیں پا رہا ہوگا، کیوں؟ دنیا میں اس رب کو راضی نہیں کرتا تھا، تو اس زبان پر رب کا نام بھی نہیں آ رہا ہوگا، اللہ کا نام نہیں آ رہا ہوگا اس کی زبان پر، کہ دنیا میں بھاگا پھرتا تھا مولا سے۔ اور کچھ لوگ تو اپنے رب کو بتا دیں گے میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال پر اٹک جائیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ کہہ نہیں پائے گا میرا دین کیا ہے، اسے خبر نہیں ہو پا رہی ہوگی کیا جواب دیا جائے، کیونکہ جواب کیسے دے گا، دین تو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتا تھا، دین کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا تھا، دین سے دور سے بھاگ جاتا تھا، دیندار لوگوں سے بھی چڑھتا تھا، نفرت کرتا تھا، یہ ملا لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، تو پھر دین کا نام کیسے زبان پر آئے گا؟ یہ 2 سوالات میں ہی کسی کی قبر میں 100 سال گزر جائیں گے، جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے نہ رب سے بھاگو نہ دین سے بھاگو، کہیں پر کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی مولا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دین سے کب تک بھاگو گے، کب تک جاؤ گے؟ آج تم نے اپنے حلیے بگاڑ لیے ہوں گے، سوچ لیا ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے تم جہاں جاب کرتے ہو یا جہاں تم کمپنی چلاتے ہو یا چند لوگوں کو منانے کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا، روح نکلتی ہے تو ان کے قبرستان میں نہیں جاتے، پھر یہیں آتے ہو، یہیں آنا پڑتا ہے، تمہیں نماز جنازہ کے آگے رکھنا بھی پڑتا ہے، اور قبر میں اسی شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جیسے سارے مسلمان جاتے ہیں۔ تو جب پتا ہے ہماری منزل سب کی ایک ہی ہے، تو آج ہی کیوں نہ ہم دین کی طرف آ جائیں، آج ہی کیوں نہ ہم سیریس ہو جائیں اپنے دین کو لے کر کے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایمان اخوت چاہتا ہے، بھائی چارگی چاہتا ہے، دوسروں کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اپنے سینے کے اندر دوسرے کے لٹنے کا خوف ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے مارا جا رہا ہو تو یہاں تالیاں بجا رہے ہو، اچھا ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، نہیں میرے عزیزو، مسلمان اسے نہیں کہتے، مومن اسے نہیں کہتے۔ مومنین درد کا احساس رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی اگر حالتیں آ گئی، عادتیں آ گئی کہ اپنے بھائیوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا یا انہیں گڑھے میں گرانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا، یا ایمان رخصت ہو رہا ہے، یا ایمان جا رہا ہے۔ ایمان والا یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ بازاروں کی بھی حالت یہی ہو گئی ہے، ہم نے دوسروں کے بازار بھی دیکھے ہیں، وہاں ایک دکان پر ہم گئے، سامان نہیں ملا، وہ بھیجتا نہیں ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ وہ پکڑ کر کے اپنے بھائی کی دکان تک پہنچاتا ہے، آپ کو جو سامان چاہیے وہ یہاں مل جائے گا، یہاں جائیے آپ۔ اور یہاں مومنین کے بازار میں ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی دکان پر آ رہا ہو تو اس کے مال کی خرابی بیان کرے، وہ تو 2 نمبر کی چیزیں رکھتا ہے، وہاں کیا جاؤ گے؟ اس کے بزنس کو توڑنا، حسد کرنا، جلن کرنا، اس سے نہ تمہارے بازار میں برکت ہوگی نہ تمہارے تجارت میں برکت ہوگی۔ میرے عزیزو، ایسے بھی حالات ہونے چاہیے
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی باتیں تو ایسی ہیں. ترکی کی جب حکومتیں تھی، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، بازار کا معمول ایسا ہوتا تھا کہ روٹی بیچنے والا صبح سے شام تک روٹی بیچتا رہتا تھا. لینے والے آتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا دوپہر کے بعد روٹیاں موجود ہیں لیکن بیچ نہیں رہا ہے. کوئی آتا اور کہتا کہ روٹی دے دو، وہ روٹی نہیں بیچ رہا ہے. نہیں میاں روٹی نہیں، ابھی نہیں، دینے کا وقت نہیں ہے. آپ فلاں کے پاس سے روٹی لے لو، وہاں پر روٹی مل رہی ہے، اس کے ہاں سے روٹی لے لو. یہ خریدار اس کے ہاں جاتا. یہ حالات انگریزوں نے بھی لکھے. پوچھا جاتا کہ میاں تیرے پاس خود روٹیاں تھی، اس کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ کہتا صبح سے میرا بزنس اچھا ہو چکا تھا، اس کے ہاں گراہک کم آئے تھے اس لیے میں وہاں بھیجا. اس کے ہاں خریدار کم آئے تھے اس لیے میں نے دوپہر کے وقت اپنا دھندا بند کر لیا. یہاں ہوس ہے، ہرس ہے، ساری چیزیں میرے پاس آنا چاہیے، سارے خریدار میرے پاس آنا چاہیے. سامنے والے کی دکان مندی میں آ جائے، دھندا ختم ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا. عزیزان گرامی، جب دوسروں کے درد کا احساس نہیں ہوگا تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا. آج ایک حدیث سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کھڈا کھودتا ہے. تم اپنے بھائی کو گرانے کی کوشش کرو گے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کہ یہاں گر جائے. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. میں چند دنوں قبل ممبئی کے مشہور علاقے جہاں میجورٹی بہت سارے مسلمان، ہمارے ایک صاحب کے یہاں گیا تھا تو وہ ایک اپنا واقعہ درد کا بتا رہے تھے. بلکہ وہ ایک ہی علاقہ نہیں، اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں پر جا کر آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہاں کے اکثر لوگوں کا کام کیا ہے، کام دھندا کیا ہے. کہا بہت سارے تو ہیں، الگ الگ کام ہیں، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کا کام پولیس کی مخبری کرنا ہے. ہاں مخبری کرنا. کہا کیا ہوتا کیا ہے؟ بس 100-200 روپے ملتے ہیں، 100-200 روپے ملتے ہیں. اور ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے ان کا ڈپارٹمنٹ والوں کا سارا سسٹم تو انہی سے چلتا ہے، ہمارے لوگوں سے چلتا ہے. اچھا یہ کس چیز کی مخبری کرتے ہیں؟ کہا بس مسلمانوں کی کرتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کی، ان کی تجارت کی، ان کے مال کی. یہ جاسوسی کرنا تمہیں پتا ہے کتنا بڑا عذاب ہے. یہ دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ مارے جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. مومنین کی خیر خواہی نہیں ہے تمہیں. کئی لوگوں کو ہم نے جا کر کے دیکھا ہے کہ وہاں اسی کام سے بیٹھے رہتے ہیں. صاحب آپ راضی ہو جائیں، میں فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں، فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ چند پیسوں اور چند ٹکوں کے لیے تم مومنین کی وہاں جا کر جاسوسی کرو، ان کے عیب بیان کرو. اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اسی طرح سے. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی چھوڑ دے گا. تم نے جن لوگوں کے لیے گڑھے کھودے اور جن لوگوں کو جا کر پھنسانے کی کوشش کی، انتظار کرو ایسی سخت پکڑ میں آؤ گے کہ پوری دنیا مل کر کے تمہارا علاج نہیں کر سکے گی. ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میرے عزیزو تجربہ شاہد ہے. وہ ایسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوئے کیونکہ وہ رب کے غضب میں آ گئے، اللہ کے قہر میں آئے. کیا تمہیں اللہ نے ہاتھ پیر نہیں دیے تھے کمانے کھانے کے لیے؟ جاتے خود بھی کماتے خود بھی کھاتے. تم دوسروں کے گھروں کی ٹوہ میں لگے ہو، دوسروں کے گھروں کی جاسوسی میں لگے ہو. فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کا بزنس کیا ہے، اس کی تجارت کیا ہے. اس میں تو کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. میرے عزیزو دین خیر خواہی کا نام ہے، نہ کہ جاسوسی کا نام ہے. دوسروں کو گرانے کا نام نہیں ہے، بھلائی کا نام ہے. ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے دور کرنا ہوگا. آج تو لوگ ایسے لوگوں کو بھی عزت سے بٹھا رہے ہیں. ایک زمانے میں مجرا کرنے والوں کو بہت عیب سے دیکھا جاتا تھا. آج وہ اسٹار بنے ہوئے ہیں. ہاں وہ اسٹار ہیں، کسی فنکشن میں چلے جائیں ان کے لیے بھیڑ ہے. مجرا کرنے والے اور اسی طرح جاسوسی کرنے والے اب بڑے اسٹیجوں پر بیٹھ رہے ہیں. بھائی اس سے بنا کر کے رکھو، یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے، یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے. ان کی عزتیں، گھروں میں دعوت ہو تو یہ جاسوسوں کو بلایا جائے،
ایک وقت تھا ہمارے بزرگان دین ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے دور رکھتے تھے اور وہ چھپ کر کے کام کرتے تھے. آج یہ کھل کر کے کرتے ہیں, کھل کر کے کہتے ہیں, اور اس پر بھی لوگوں کو ڈرانا, بلیک میل کرنا, اگر تو یہ سب چیزیں نہیں کرے گا تو میں تو تیری خبر دے دوں گا وہاں جا کر کے. عزیزان گرامی, یہ مومنین کے جینے کے انداز نہیں. بدلو ان تمام حالات کو. مومن جو آیا ہے دوسرے کی خیر خواہی کے لیے آیا ہے. آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں, کتنا بڑا یہ معاملہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے جب واپس آئے تو یہودیوں نے جو ایگریمنٹ توڑا تھا حضور کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ حضور کا ایک ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہم سب ساتھ مل کر لڑیں گے مدینے کی حفاظت کے لیے. تم بھی مدینے میں رہتے ہو, ہم بھی مدینے میں رہتے ہیں. باہر سے اگر کوئی آیا تو ساتھ مل کر لڑیں گے. لیکن ان یہودیوں نے حضور کو دھوکہ دیا. مکہ کے کافر اور دشمن جب آئے تو حضور کا ساتھ چھوڑ کر ان کا ساتھ دیا. تو ظاہر سی بات ہے جب دھوکہ کیا تو اب ظاہر سی بات ہے اب فیصلہ ہوگا. فتح ہوئی. اب صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں رات کے وقت, یہ دھوکہ دینے والے غداروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو رات کے وقت فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ کل ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا یہ راز کی بات ہے, کوئی کسی کو نہیں بتائے گا. صحابہ سب سہم گئے. ہاں حضور نے جب فرما دیا تو کوئی کچھ نہیں کہتا. رات کو کیا فیصلہ ہوا, صحابہ سب اپنے سینوں میں لے کر چلے گئے. یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی کہ رات کو کچھ میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے بارے میں کچھ تو فیصلہ ہوا ہے. وہ ٹو میں لگے تھے کہیں سے کچھ پتہ چل جائے, کچھ تو ہوا ہے, ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ. حضرت ابو لبابہ پرانی ان کی دوستی تھی یہودیوں سے ایمان لانے سے پہلے, ایک ہی محلے میں رہتے تھے. اب ایمان لائے, حضور کے ساتھ رہنے لگے, پھر بھی ایمان تو مضبوط تھا. جا رہے تھے, وہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پکڑ لیا. کہا ابو لبابہ تمہیں پرانی دوستی کا واسطہ, تم ہمارے بچپن کے یار ہو, ہم سب ساتھ میں اٹھے بیٹھے ہیں, بتاؤ کل کیا فیصلہ ہوا. حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں یہ چیز میں نہیں بتا سکتا, یہ رسول پاک کا راز ہے, مومنین کا راز ہے, میں نہیں بتا سکتا. دوستی ہوگی تمہاری میری لیکن یہ چیز نہیں بتا سکتا. سنیے, ان یہودیوں نے اتنا اصرار کیا, بہت دیر تک ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. تب حضرت ابو لبابہ نے صرف اتنا گردن کے پاس ہاتھ لے جا کر اشارہ کیا, یوں اشارہ کیا کہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے. سمجھ گئے یہودی کہ قتل کا فیصلہ ہوا ہوگا. اور رسول پاک نے رات میں یہ فیصلہ کیا تھا بوڑھوں کو شہر بدر کر دیں گے, جوانوں کو قتل کیا جائے گا جنہوں نے دھوکہ کیا ہے, غداری کی ہے مدینے کے ساتھ. حضرت ابو لبابہ نے صرف اشارہ کیا تھا. راتوں رات پورے یہودی بھاگ گئے مدینہ چھوڑ کر, جوان بھی چلے گئے, بوڑھے بھی نکل گئے. اب صبح کے وقت فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ سارے یہودی جا چکے اور ہماری میٹنگ میں جو بات ہوئی ان کو خبر ہوئی ہوگی تب بھی تو گئے. سارے صحابہ کو جمع کیا حضور نے. میرے آقا نے پوچھا رات کو جو فیصلہ ہوا تھا, میٹنگ ہوئی تھی, وہ کس نے میرا راز افشا کیا؟ مومنین کے درمیان کی بات یہود و نصارہ تک کیسے پہنچی؟ سب خاموش تھے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں یہ خطا تو میری ہی تھی. کھڑے ہو گئے, اس سے کیا چھپانا جو دلوں کے حالات بھی جانتا. کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا, گزر رہا تھا, انہوں نے مجھے زبردستی روک لیا اور میں نے صرف گردن کے پاس ہاتھ لے جا کر اشارہ کیا, باقی کہا کچھ نہیں. یہاں تو جا کر پوری کہانیاں سناتے ہیں لوگ, اور اس صحابی نے صرف اشارہ کیا تھا. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے, سارے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. آج کے بعد سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا, نہ کلام کرے گا, نہ مصافحہ کرے گا. چھوڑ دیا گیا ابو لبابہ کو. یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی, کیونکہ رسول پاک کا فرمان آ گیا تم نے ایک بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا یہ ہے. ابو لبابہ اتنا روئے کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی, مومنین کا ایک راز میں نے غیروں تک پہنچا دیا تھا. اس کے بعد
ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے پلر سے باندھ لیا، ستون سے باندھ لیا، رسی سے باندھ لیا۔ ان کی بیوی آ کر انہیں باندھ دیتی تھی، کھانے کے وقت کھولا جاتا تھا اور کھانا کھاتے، نمازوں کے وقت کھولا جاتا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن رسول پاک ان کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے، چہرہ بھی کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ ابو لبابہ پر اس طرح تقریباً 30 دن گزر گئے، مہینہ بھر گزر گیا، نہ کوئی صحابی قریب آتا تھا، نہ رسول پاک چہرہ ملاتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس سے بڑا عذاب میں نے دنیا میں دیکھا نہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جو رسول پاک کائنات کے آقا و مولا ہے وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتے، مصافحہ بھی نہیں کرتا کوئی صحابی، نہ میری بات کا کوئی جواب دیتا ہے۔ 30 دن گزر گئے، اتنا روئے کہ مسجد نبوی شریف کی زمین تر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو رحم آیا، مولا کریم نے اپنے نبی پر وحی بھیجی، اے رسول ابو لبابہ نے دل سے توبہ کی ہے، اسے معاف کیا جاتا ہے۔ آیت نازل ہوئی، خود میرے آقا تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے رسی کھولا اور سینے سے لگایا۔ لیکن اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ ایک راز کو افشا کرنا کتنا بڑا جرم سمجھا گیا تھا، کتنی بڑی خطا سمجھی گئی۔ خود رسول پاک جو رحمت للعالمین ہیں، سلام کلام کو قطع کر دیا، ان کو بائیکاٹ کر کے رکھا گیا۔ آج مسلمان اس کو ہلکا سمجھنے لگ گئے، مسلمانوں کے رازوں کو لے جا کر کے دوسروں تک پہنچانا اور انہیں سزائیں دلوانا، ان کو جیل کی کوٹھری تک پہنچانا۔ عزیزان گرامی وقار، ہاں اگر کوئی قانونی جرم کرتا ہے تو اس کی بات تو بتائی جائے گی، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اگر کوئی چوری کیا ہے تو آپ جا کر خوشی سے بیان کریں کہ یہ چور ہے، اس لیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر کوئی کسی لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا تھا، یہاں خیر خواہی نہیں ہے، جا کر کے ہم بتائیں گے کہ اس نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسے انصاف ملنا چاہیے، مظلوم کو انصاف ہو، ظالم اگر میرا بھائی بھی ہے تو اسے عدالت میں لے جانا چاہیے۔ ان معاملات میں آپ کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی کوئی کام کر رہا ہو تو آپ خوشی سے اس کو کٹہرے تک لے جائیں، لیکن کچھ لوگوں نے تو بزنس بنا رکھا ہے مسلمانوں کے مخبری کرنا، جا کر کے جاسوسی کرنا، زبردستی ان کے بزنس اور ان کے دھندوں کو چوپٹ کرنا۔ ان تمام چیزوں سے باز آؤ۔ آج حالات دیکھیں، متحد ہوگے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا، منتشر ہوں گے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں ایک بعد دیکھ رہے، یہ انسٹالمنٹ میں مارا جائے گا جب تم ٹوٹ جاؤ گے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، ایک لکڑی کا گٹھا جو بندھا ہوا تھا وہ دے کر کہتے بیٹا اس کو کھولنا مت، یہ پورا گٹھا توڑ دے۔ وہ بہت دیر تک کوشش کرتا رہا، گھٹنا پھوٹ گیا، گھٹنے پہ زخم آ گئے، لیکن لکڑیوں کا گٹھا کیسے ٹوٹے گا؟ 50-60 لکڑیاں بندھی ہوئی ہیں۔ پھر اس بزرگ نے اس گٹھے کو کھول دیا اور پھر کہا کہ ایک ایک کر کے توڑ۔ آدھے گھنٹے سے پہلے اس لڑکے نے پوری لکڑیاں توڑ دی۔ بزرگ نے کہا بیٹا یہ امت مصطفیٰ کی مثال ہے، جب تک یہ متحد ہوں گے پوری دنیا مل کر کے ان کو توڑ نہیں سکے گی۔ جہاں یہ منتشر ہوں گے تو تنہا تنہا سب کا صفایا ہوگا۔ ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اتحاد ہو آپ کے اندر، بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے کے درد کا احساس ہو۔ آج میں اسی اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کو خاتمے کی طرف لے آتا ہوں۔ میں آج پرزور مذمت بھی کرتا ہوں تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے۔ ہم ظالموں کو ان کے کٹہرے تک پہنچانے کی آواز اٹھاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وقت کی حکومتوں کے ساتھ کہ ایسے کتوں کے گلے میں پٹے ڈالے جائیں اور انہیں پکڑ کر کے شر پھیلانے سے روکا جائے۔ میں کہتا ہوں چاہے وہ ہندو بھی کیوں نہ ہو، ان کے بھی محلے میں اگر ظلم ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے۔ بچی کے ساتھ بھی اگر ریپ ہوگا تو پورے مسلمان کھڑے ہوں گے، آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف بات کرنا ہماری عادت ہے۔ اور ظالم چاہے کوئی بھی ہو، ظالم اگر آتنکی ہے، ظالم اگر کوئی مسلمانوں میں سے ہو، اس کے بھی خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دوسروں کو پکڑا جائے گا، بلکہ اگر ہمارا نام استعمال کر کے کوئی کرسی پہ بیٹھا تو ہم اسے بھی کٹہری تک پہنچانے کی بات کریں گے۔ ہمارے درمیان بہت سارے خلفاء آئے جو ظالم رہے،
ہم اس وقت بھی ان کو ظالم کہتے تھے، آج بھی ان کو ظالم کہتے ہیں۔ یزید تو نام مسلمان کا ہی تھا، لیکن آج ہم میں سے کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ ظالم تھا، ظالم ہے، اور ظالم ہی کہا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس فارمولے پر آج عمل کرتے ہوئے آج آواز اٹھانے کی بات بھی کی گئی ہے، اور ممبئی کی سرزمین سے ایک بڑا اعلان اگلے جمعہ کے لیے یہ آیا بھی ہے۔ متفقہ طور پر علماء اہل سنت سنی جمعیت العلماء رضا اکیڈمی کی جانب سے بھی یہ اعلان آئے ہوئے ہیں کہ اگلے جمعہ ممبئی بھر نہیں بلکہ پورے ہندوستان بھر مسلمان رضاکارانہ طور پر بند کا اعلان کریں گے، ان تریپورہ کے مسلمانوں کی حمایت میں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، اور اپنی آواز کو امن کے ساتھ حکومت تک پہنچانے کے لیے۔ ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم اپنی آوازیں تم تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ان مسلمانوں کا ان کا حق ملا جائے، ان کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ کیا آپ میرے اس اعلان کی حمایت کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ کہیں پر بھی ہو درد اپنے دل میں رکھو۔ اور ایک دانشور نے کیا خوب بات کہی ہے، عقل مند بہت ملتے ہیں، درد مند بہت کم ملتے ہیں۔ زیادہ عقل مندوں کی تلاش میں نہ رہو، درد مندوں کی تلاش میں رہو۔ اور عقل مند کبھی گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں، اور درد مند اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو درد مند دل عطا۔ عدل اگر اٹھ گیا تو زمین میں فساد ہوگا۔ عدل کا اپوزٹ ہے ظلم۔ اگر عدل نہیں ہے تو ظلم ہے، اور ظلم سے کوئی بھی زمین زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی۔ ایک بہت بڑی بات میں آج عرض کرنا چاہوں گا، اور سب کو تقریباً اس بات کا خیال بھی ہوگا، احساس بھی ہوگا کہ ہم آج اس عدلیہ کے عنوان پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے سینے چھلنی ہیں ہندوستان کے عدلیہ کے نظام کو دیکھ کر۔ اب تک تو حالات یہی تھے کہ آپس میں کچھ معاملات نہیں طے پاتے تو کورٹ کچہری تک چلے جاتے، کالے کپڑے پہننے والا منصف اور عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والا جج فیصلے کرتا۔ تقریباً 70 سالوں سے ہندوستان کی آزادی کے بعد عدلیہ پر اتنا بڑا بدنما دھبا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا ہے۔ میں اس کی صرف لفاظی نہیں کروں گا، آپ کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک مٹھی بھر جماعت یہودی صفت جو ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، وہ جماعت ہے RSS، جس کا ہر ادارے میں دخل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سارے ادارے اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، CBI ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب حکومت کے لیے دست و بازو ہیں۔ اور جب ان میں کوئی اپنی شخصی کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، میرا دل آج بھی مطمئن ہے۔ میں نے بزرگوں کے اقوال پڑھے، ایک بہت پیارا قول فرمایا ایک بزرگ نے کہ کفر کے ساتھ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی۔ کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لمبے دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ۔ ظلم بہت لمبی عمر نہیں پاتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانی خون سے دریاؤں کو لال کر دیا، زمینوں کو اتنا سرخ کر دیا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ اس میں بھیگنے لگ دیں۔ یہ سارے ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے بڑے بڑے ظالم آئے دنیا میں، لیکن دنیا نے ان کا حشر بھی دیکھا، ان کا انجام بھی دیکھا، جو بہت ہی معمولی سی طاقت سے فنا ہو گئے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج جو ظالم تخت پر بیٹھے ہیں، مولا انہیں بھی عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو ہم ضرور دیکھیں گے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، میں اسلام کا عدلیہ نظام پہلے پیش کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اے رسول جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فرمائیں، عدل کے ساتھ فرمائیں۔
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت آپ جانتے ہیں اسلامی عقائد کے اعتبار سے کہ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی شریعت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے اسلامی عقائد کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں لوگوں کے لیے جائز فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز فرما دیں. لیکن انصاف کا تقاضا جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عدل کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں. حتیٰ کہ واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی. بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی, چوری میں پکڑی گئی, اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس کی تفصیلات ہیں, ایسا نہیں ہے کہ 5 روپے 10 روپے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تفصیلات وہ فقہ کے ابواب میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. کتنی چوری کیا ہو, کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہو, کتنے گواہ ہوں, بہت سارے معاملات ہیں, یہ قاضی طے کرے گا. لیکن سزا اسلامی ہے, ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. وہ پکڑ کر لائی گئی, لیکن وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ابھی ابھی اسلام میں وہ خاندان داخل ہوا تھا. تو صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اگر ابھی اسے سزا دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معزز اور اشراف کا قبیلہ بدگمان ہو جائے اور اسلام سے دور نہ ہو جائے. لہذا کچھ رعایت کرنی چاہیے اس خاتون کے ساتھ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تو کون کرے, اس معاملے میں آخر سفارش کرے تو کون کرے. سارے صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضرت اسامہ بن زید کو مقرر کیا. یہ اسامہ بن زید رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا آپ کا کثرت سے ہوتا تھا, چھوٹی عمر کے تھے. اسامہ بن زید کو کہا گیا کہ آپ جائیں اللہ کے نبی سے بات کریں اس سلسلے میں کہ اس خاتون کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں وہ داخل ہوئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کے بیان کرنے لگے کہ آقا جو عورت پکڑی گئی جس کا ہاتھ کاٹا جانے والا ہے وہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے, بڑے خاندان کی عورت ہے, ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, کچھ رعایت آپ فرما دیں. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا معاف تو معاف ہے کیونکہ شریعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے میری طرف سے اس کے لیے معاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید پر جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آیا؟ یاد رکھو باہر آنے کے بعد خطبے کی ممبر پر آپ چڑھ گئے اور ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو تم سے پہلے والی جماعتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان میں بڑے خاندان کا کوئی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا, اور جب کوئی غریب کام کرتا اس طرح کے جرم کا اسے مار دیا جاتا تھا. اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرو. آخر میں ایک تاریخی جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا اسی منبر پر کھڑے ہو کر, ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو اے میرے صحابہ اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ کام ہو گیا ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بفرض محال ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم ایک معزز خاندان کی عورت سمجھ کر کے اس کی سفارش کرنے آئے ہو. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان تو پوری دنیا کی سب سے زیادہ عظمتیں لیا ہوا ہے. اگر اس رسول کی بیٹی سے اگر یہ ہو جائے, خود میرے آقا فرماتے ہیں میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹوں گا. یہ انصاف کے تقاضے ہیں, یہ عدلیہ ہے میرے عزیزوں. بلکہ اسلام نے تو یہ نظام پیش کیا ہے کہ عدل کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرو. عدل جب معاملات آ جائیں, آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحلت ظاہری کا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کسی پر کوئی حق باقی ہے تو وہ مجھ سے طلب کر لے, کسی پر کوئی حق میرا باقی رہ گیا ہو تو طلب کر لے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا میرا حق باقی ہے آپ پر. میں سارے صحابہ کی گردنیں اٹھ گئی, کون ہے جو رسول اللہ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے, آخر ہوا کیا اس کے ساتھ. ان کو کھڑا کیا گیا, کیا حق باقی ہے؟ کہا فلاں دن جب جہاد میں جا رہے تھے, صفیں لگا رہے تھے, آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا, میری پیٹھ پر یا پیٹ پر آپ کی چھڑی لگی تھی اور میں اس کا انصاف چاہتا ہوں.
صحابی رسول تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور اپنی تلوار باہر نکالی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر تلوار کو نیام میں کرو, اس لیے کہ یہ اسلام کا عدلیہ ہے, اللہ رب العزت کا قانون ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, کہا کہ مجھ سے تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو, میں حاضر ہوں اپنے لیے. انہوں نے کہا, جس وقت صفیں لگ رہی تھیں اس وقت میرے بدن پر, جسم پر جبہ نہیں تھا, خالی بدن تھا, تہبند تھی بس, تو لہٰذا آپ بھی اپنا جبہ مبارکہ اٹھا دیں. اتنی جرأت کون کرے گا؟ لیکن یہ اسلام کا عالی عدل ہے میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوں چرا نہیں فرمایا, اپنا جبہ مبارکہ اٹھایا. حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی. اس صحابی نے بڑھ کر کے اس مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا, میں نے بدلہ لے لیا, بس مجھے یہی چاہیے تھا. عزیزان گرامی وقار, یہ تو ان کی عقیدت و محبت تھی, وہ ان کا عشق کا اظہار تھا. لیکن اسلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ خود کائنات کے آقا و مولا شارع اسلام نے عدل کے سامنے اپنے آپ کو بھی پیش فرمایا ہے. حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, جن کے عدل کے فیصلوں کے آج مثالیں دی جاتی ہیں. میرے عزیزوں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھتے اور جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے دیکھتے علی ہے کہ نہیں ہے, حضرت علی مجمع میں ہیں کہ نہیں ہیں, اور فرماتے اگر حضرت علی کسی مجمع میں نہ ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلط نہ ہو جاؤں. وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو عدلیہ کے نظام کے پورے ماہر تھے. زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی زرہ چوری ہو گئی, لوہے کی زرہ. زرہ کہتے ہیں جنگوں میں پہننے والا جو لباس ہوتا تھا, لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی, لوہے کا جبہ ٹائپ کا کہ تیر اس پر نہ چبھیں. یہ چوری ہو گئی, زرہ چوری ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں فیصلہ, یہ مقدمہ کیا, اور اتفاق سے یہ زرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی. ایک یہودی اس کو پہنا ہوا تھا یا اس کے پاس نظر آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت امیر المومنین ہیں, چاہتے تو اپنے قوت سے, اپنے طاقت سے اس کی زرہ کو لے لیتے, ارے تھوڑی سی پولیس بھیج دیں تو پورا گھر یہاں ختم ہو جاتا ہے. وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں مقدمہ کیا کہ میری زرہ چوری ہوئی اور فلاں کے پاس نظر آئی. قاضی نے بلایا, قاضی نے جب بلایا اس یہودی کو, وہ زرہ سمیت آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین ہے, ایک طرف وہ کھڑے ہیں, دوسری طرف یہودی ہے. قاضی نے کہا کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے, تم چوری کی ہو؟ اس نے کہا نہ, یہ میری اپنی ہے, میں نے چوری نہیں کیا. اگر یہ علی کی ہے تو کوئی گواہ ہے اس پر, کوئی گواہ ہے تو پیش کریں کہ میں نے چوری کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا, جو جنتی جوانوں کے سردار. آخرت میں یہ تمام تر ان کے مقامات اپنی جگہ پر عدل کے اور یہاں انصاف کے کٹہرے میں جب آئیں تو جب جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کورٹ ایویڈنس پر چلتی ہے, حقیقت میں یہ اگر ایویڈنس پر چلتی ہے تو وہ صرف اسلام میں چلتی ہے, باقی میں نے نہیں دیکھا. یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کیا کہ حسن بھی گواہ ہیں, حسین بھی گواہ ہیں. قاضی اسلام جو کرسی پر بیٹھا ہے کہا, اے علی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. یہ کون امیر المومنین سے کہہ سکتا ہے؟ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی جسے خلیفۃ المسلمین جب چاہے اٹھائے نکالے. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پارلیمنٹ کی کرسی دینے کے شوق میں اور لالچ میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی خرید لیا جائے. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ تو فیصلہ میرے حق میں کر دینا, تجھے بعد میں کوئی وزارت دے دوں گا جب ریٹائرڈ ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں اب ان کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں، یہی دو ہیں، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہی دو گواہ، ان کے علاوہ نہیں ہے۔ قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کی یہ زنا نہیں ہو سکتی، یہ یہودی کی ہوگی، ایویڈنس پر چل رہی ہے بات۔ وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ لے کر کے جانے لگا کہ قاضی اسلام نے امیر المومنین کو زنا دلانے کی بجائے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زنا یہ ہے۔ میرے عزیزوں، مائنورٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ بھی اسلام میں پڑھو۔ لیکن وہ یہودی عدالت کے کمرے سے باہر تک نہیں نکلا تھا کہ واپس آیا اور کہا قاضی اسلام سے کہ میں زنا یہ پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زنا علی کی ہی ہے، میں نے چوری ہی کی تھی، لیکن میں یہ دیکھا کہ آج اسلام کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگر وقت کے امیر المومنین کے پاس گواہ نہ ہو تب بھی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی سامنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ جس کے حق میں ثبوت ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے اسلام کے اس عدل پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، ہزاروں مثالیں۔ الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھرے اترو، پورے کے پورے کھرے اترو جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو۔ اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے، پکارے جائیں گے۔ اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ، وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، قاضی القضات کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اقتدا کر رہے ہیں آج تک۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں ہوں، قاضی بننے کے لائق ہوں۔ اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی۔ خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا، آپ حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ فقہ کے امام ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں، آپ قاضی کے لائق نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اب آپ ہی فیصلہ کر لیں، آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے، زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا ہو۔ حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ کرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا، دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے۔ کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے، جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے، آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارا سب کا نہیں بنا۔ یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔
کہ اسلام جس جمہوریت کا قائل ہے وہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پر یہ ایک طرفہ نظام ہے. میرے عزیزو, اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا, جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں, اس بھارت میں, یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں. انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ, اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے. ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے, صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں, اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں. میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا, یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں, بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں. حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے, ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے. دلت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے, ورنہ وہ پھر 2000 سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے. میں یہ بارہا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, آج انصاف کے خون کو, انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے. آج پوری دنیا شرمندہ ہے. حالات ایک دو نہیں میرے عزیزوں, یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم نے گرایا تھا, اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں, ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا. مجرم کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے, اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے. یہ ہے عدل کا نظام. یہ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا. یہ باتیں یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے. بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا, ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی یہ, اور اچانک نہیں ہوا تھا, یہ پورا پری پلان ہوا تھا. اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش. میرے عزیزوں, مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے, نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے, پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی. شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا, اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں, مورتی رکھتے ہیں. شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا. عزیزان گرامی وقار, یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں, جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں, جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں, اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں. اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ ایک بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں. واہ ہماری عدالت کو دیکھیں, یہ ہماری عدالتیں ہیں آج, یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو, اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا. میں ایک چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب 90% سپریم کورٹ کے جج انہی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا حکومت سے گہرا تعلق ہو, جبکہ عدلیہ کے نظام میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قاضی کو مکمل اختیار ہونا چاہیے, منصف کو اور جج کو اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو, نہ پرائم منسٹر کا نہ صدر جمہوریہ کا, وہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت میں ہے, ڈیموکریسی کے اصول میں موجود ہے کہ آزاد ادارہ ہے عدلیہ, اس پر کسی کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہت سارے اور وکلا بھی ہیں جو کھل کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 90% اب یہ عدلیہ کا نظام یا کرسیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے جو اٹارنی جنرل کے رشتہ دار ہوں یا پرانے ججوں کے رشتہ دار ہوں یا جن کا حکومت سے گہرا سمبند ہو, گہرا تعلق ہو. مار دیا گیا ہے جمہوریت کو, اور اگر آج ہم بولیں تو یقیناً ہمارے اوپر چارج لگائے جائیں گے.
یہ دیش دروہی ہے، یہ دیش دروہی ہے اور دیش کے خلاف بولنے والے، دیش کے خلاف نہیں، ہم جراثیم کے خلاف بول رہے ہیں، وہ بیکٹیریا جو ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں۔ عدل کے معنوں کو آپ سمجھ نہیں پائے تو عدل کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شرم کی بات ہے، ایک درندگی کی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ جو سب سے اعلیٰ قسم کا ادارہ تھا ہندوستان کا، بھارت کا، وہ سپریم کورٹ، وہاں کے جج نے ڈیل کر لیا پہلے سے، جیسے کہتے ہیں نا من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی صاحب بولتا ہوں تو مجھے حاجی صاحب بول، میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا، مندر بنا لو، اور جیسے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تم مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دو۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اب بھارت کی جو پبلک ہے، ہندوستان کی پبلک ہے، ہندوستانی عوام ہیں، ان کے اندر اب وہ جذبے نہیں رہ گئے، یہ ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ اگر ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے نہیں ڈالے ہوتے تو اتنے سالوں تک خاموش بیٹھے بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو مسجد کے معاملے کو یہ اٹھا کر کے یوں کہیں گے یہ ہندو مسلم ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے، ان کی بات نہ سنو۔ میرے عزیزوں آؤ، مسجد کو ایک طرف رکھو، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے، ہم جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں، زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تم ایک مسجد گرائے ہو لیکن سجدوں کی تڑپ تو ہمارے پیشانیوں سے چھین تو نہیں سکتے، تم 1000 مندر بنا لو۔ کیا کبھی رام نے اپنی تعلیمات میں یہ کہا ہے؟ تو مجھے صاف بتا دو کہ ہر جگہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں اسے ڈھا کر کے ہماری مورتیاں بناؤ، کہیں ہندوؤں کی تعلیمات میں سے لا کر کے دکھاتے، کہیں لا کر کے دکھاتے؟ رام کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں جو تم آج پیش کر رہے ہو۔ ہندوؤں کی تعلیمات میں بھی کہا گیا ہے ظلم کو ختم کرنے والے کا نام رام تھا، تو کیا یہی ہے جہاں پر ظلم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہاں مورتی رکھی جا رہی ہے، تاریخ رکھی جا رہی ہے؟ میں سیکولر قسم کے ہندوؤں سے یہ سوال کروں گا، بلکہ آج بھی مجھے معلوم ہے ہندوستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مندر کسی مسجد کو ڈیمولش کر کے نہیں بنانا چاہیے، اسی طرح مسجد کسی مندر کو ڈھا کر کے بنانے کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی بیت المقدس کے قریب فلسطین میں چرچ باقی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا فلسطین فتح ہو چکا تھا، چاہتے تو آپ چرچ کو ختم کر دیتے، آج تک چرچ موجود ہے، آج تک موجود۔ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا بھی کہ آپ اندر آئیں نماز پڑھ لیں، آپ اندر جانے کی بجائے باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ سے عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی، کیا ہماری چرچ ناپاک ہے؟ کہا نہیں، زمین پاک ہو ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، محض میں نے اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والی قومیں کہیں اپنے امیر المومنین کا مصلی سمجھ کر کے تمہاری چرچ کو نہ گرا دیں، تمہاری چرچ محفوظ رہے۔ یہ ہے اسلام میرے عزیزو۔ چلو مسجد اور مندر کو ایک طرف رکھو، لیکن جس طرح سے آج نوجوان لڑکیوں کے ریپ کے کیسز جو بڑے ہوئے ہیں، چھوٹی بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ کے جو کیسز بڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگل راج قائم ہو چکا ہے، جہاں جنگل میں درندہ جسے چاہے اپنے ہوس کا نشانہ بنا لے، وہ بھی اتر پردیش کی زمین کا کھلا ہوا ناچ۔ ایک نوجوان 19 سال کی لڑکی کو 4 درندے پکڑتے ہیں، اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں، اس کی زبان کاٹتے ہیں، آنکھیں پھوڑتے ہیں اور اس کے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتوں تک موت و حیات کے بیچ وہ لڑ رہی تھی اور مر گئی، تو پولیس لا کر کے اس کو رات اپنے گھر والوں کو بھی نہ دے کر کے خود سے جلا دے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے ہندوستان کے عدلیہ کا نظام۔ اسی لیے میرے عزیزو، میں جذبات میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو صرف اسی لیے کہ ہم اس زمانے میں آ چکے جہاں عدل کی طرف سے ہمیں اب کوئی توقع باقی نہیں رہی، امید باقی نہیں رہی۔ 2 دن قبل مجھ سے کئی لوگوں نے میسج کیا، دیکھیں فیصلہ آ گیا بابری مسجد کا۔ کہا یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہی ہمیں معلوم تھا، آنا تو یہی تھا، قاتل ہی کرسی پر بیٹھے تو وہ قتل کا کیا انصاف کرے گا، کیا انصاف کرے گا؟ ہمیں تو معلوم ہے جس نے میری چوری کی وہی میرا فیصلہ سنانے بیٹھا ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا۔ لیکن آج جو درد ہے ہمارے دل کا وہ انسانی جانوں کی اس طرح کے بلاತ್ಕಾರ اور ہتھیا، مرڈر، سوسائڈ، یہ تمام جو معاملات کثرت سے بڑھے ہوئے ہیں،
اس کے لیے آج میرے عزیزوں بیدار ہو جاؤ اور اپنے اپنے ذہنوں کو پھر سے تازہ کر لو. آج بھی کچھ مسلمان اپنے معاشرے میں وہ ہیں جو نفاق کے بیج ان کے اندر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اپنی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو اگر کوئی مولوی بھی جھنڈا اٹھا کر کے ان کی جے جے کرتا ہے, لعنت ہے تم پر, اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا. تم شیطان ہو اپنی جماعت کے, تم شیطان ہو اپنی جماعت کے جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو. میرے عزیزوں, اولیاء کاملین جو تصوف کی کتابوں میں آپ دیکھیں, صوفیاء حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ, غالباً یہی بزرگ ہے, خلیفہ ہارون رشید کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا, لیکن خلافت سیاست ہاتھ میں تھی. بلوایا, اس کی عادت تھی خلیفہ ہارون رشید کی, جو بھی بزرگ ہیں بلا کر کے دعا لیتا تھا, کہتا کچھ نصیحت فرمائے, کچھ نصیحتیں فرمائے. فضیل بن عیاض کو بلایا, جب بادشاہ بلائے تو جانا ہی پڑے گا. گئے, کہا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں, کچھ دعا فرمائیں. نصیحت فرمائی, دعا کیا. وہ وظیفے دیتا, کچھ نذرانے دیتا, آپ نہیں قبول کرتے تھے. بادشاہ نے پوچھا کہ فضیل بن عیاض سے کوئی اور حاجت ہے آپ کی تو بتا دیں. یہ اس زمانے کا خلیفہ جس کے انڈر میں کئی ممالک, کئی ریاستیں آتی تھی. بنو عباس کا یہ خلیفہ, مشہور زمانہ خلیفہ ہارون رشید. پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتا دیں. فضیل بن عیاض نے کہا میری ایک حاجت ہے, آپ پوری کریں گے, وعدہ کر دیں. کہا میں وعدہ کرتا ہوں, میرے اختیار میں جو ہوگا میں پوری کروں گا. فضیل بن عیاض نے کہا میری صرف ایک حاجت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں دوبارہ کبھی مجھے دربار سیاست میں نہ بلایا جائے, مجھے دربار خلافت میں نہ بلایا جائے, بادشاہ کے حضور نہ بلایا جائے. یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے وہاں بادشاہ وقت کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں. ایسے کوفیوں کو بھی پہچانو اپنی جماعت میں سے. عزیزان گرامی, جب انصاف کا خون ہو رہا ہے تم ظالموں کے ساتھ کھڑے رہو گے. ایک بات یاد رکھ لینا, آج درندگی کی حدوں کو پار کر لیا جن لوگوں نے, یہ یزید سے بھی بدتر لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کے پورے اسلامی ڈھانچے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ یقیناً اپنی جماعت کا منافق ہے جو دین بیچ رہا ہے. مجھے آج اسلامی نظام کی یہ بات یاد آتی ہے. اتر پردیش کی اس نوجوان بچی کے ریپ کے بعد, اس کے قتل کے بعد, واقعی ہمارے بھی آنسو رک نہیں پائے. جب اس کے گھر والوں کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تو پھر ایسا احساس ہونے لگا کہ اب امن و امان اٹھ گیا ہے. اے لوگوں, اپنی بچیوں کی خود حفاظت کرو, خود حفاظت کرو, ان درندوں کے حوالے نہ چھوڑو. پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو ہماری رکشا کا, ہماری حفاظت کا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے, یہ بھی اگر حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر کے کسی کے ساتھ نا انصافی کرتی اور انصاف کا خون کرتی ہے تو ان کی خاکی وردی بھی قیامت کے دن پکڑی جائے گی, ویسے بھی پکڑے جائیں گے. ظلم کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی. میں نے ایک بہت بڑا قول شروع میں ہی پیش کر دیا. بزرگ نے فرمایا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی. دیکھ لینا, جنہوں نے ہندوستان کی اسی سرزمین پر چند سالوں پہلے کشمیر کی 8 سال کی بچی کے ساتھ نہیں بلااتکار ہوا, پنڈتوں نے کیا, اور وہ بھی جو عبادت گاہ ہے, ہندوؤں کی مقدس جگہ ہے وہاں پر, اور اسے بھی مار دیا. 8 دن تک اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا بنا کر کے اسے قتل کر دیا, مار دیا. اناؤ کی سرزمین اتر پردیش میں, ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے, چند سالوں پہلے کی بات ہے, وہاں بھی ایک خاتون نے بار بار گہار لگائی کہ مجھے میری حفاظت کیجیے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کے چچا کو مار دیا گیا, اس کے وکیل کو مار دیا گیا, اس لڑکی کو بھی, اور یہ سب بی جے پی نیتا کرتا رہا, اس کو اریسٹ بھی کیا گیا. یہی عدلیہ ہے جس نے اس کو کلین چٹ دے کر کے آزاد بھی کیا. یہ جس ملک میں ہم آج رہ رہے ہیں, عزیزان گرامی وقار, اگر ہم آج ان تمام جراثیم کو نہ ظاہر کریں تو پھر کون ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا یہ علماء وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے وقت کے حالات بتائیں کہ تم ایک ظالم حکومت کے پنجوں کے نیچے ہو,
इंसाफ के लिए आवाज लगाओ। दलित बिरादरी आज ज्यादा खतरे में है, हमारे से ज्यादा खतरे में है। इनको पागल बनाया जा रहा है, इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जितने SC ST हैं, OBC हैं, दलित बिरादरी हैं, इनके अंदर फूट डाल करके, हुकूमत की लालच दे करके, चंद लोगों को नेता बना करके इस पूरी कौम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं दलितों से कहूंगा, थोड़ी सी तारीख पढ़ लेना, याद रख लेना, जमीन आसमान एक हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण कभी दलित को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। यह अपने मफाद के लिए लीडर तो बना देगा, तुम्हें सियासत की कुर्सी तक तो पहुंचा देगा, तुम्हारा इस्तेहसाल करेंगे। मनुस्मृति क्या चीज है, ये वही नाफिज करना चाहते। किसी दलित को हक नहीं रहेगा वोटिंग का भी। ये उस निजाम के कायल हैं, सरमायादाराना निजाम। लेकिन दलितों को बेवकूफ ये कहकर के बनाया जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात है। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि दलित बिरादरी का मुसलमानों से कोई ज्यादा लड़ाई वाला मामला नहीं रहा, क्योंकि वो मुतदिल मिजाज के लोग थे, वो हक मारे गए हुए लोग थे, मजलूम थे, इसलिए मुसलमानों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। और आज भी जो हिंदुओं के अच्छे ताल्लुकात मुसलमानों के साथ हैं, वो दलित बिरादरी के, वो दलित बिरादरी के इसलिए अच्छे ताल्लुकात रहे कि वो कट्टरपंथी नहीं देखते थे और इस्लाम के निजाम को पसंद करते हैं, जहां कास्टिज्म नहीं है, बराबरी है, मसावत है, वो पसंद करते हैं। जब इन ब्राह्मणों ने देखा कि ये दलित मुसलमानों के करीब हो रहे हैं, तो इनमें फूट डालने के लिए, इनको तोड़ने के लिए इस तरह के निजाम बनाए गए कि इनकी पार्टियां अलग अलग कर दी गई, इनको कुछ नेता बना दिए गए ताकि इनके वोट बिखर दिए जाएं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आज मैसेज उनको भी देना चाहूंगा जितने मारे जा रहे हैं, जितनी पीटे जा रहे हैं। ये जो लड़की मारी गई है, ये कौन से कास्ट की थी, जरा मालूम करके बताओ। और मारा कौन लोग, किन लोगों ने मारा, ये भी तुम तहकीक करके बताओ। मैं आज नहीं कहूंगा। आज हिंदुस्तान 70 साल की तरक्की के बाद, 70 साल की आजादी के बाद इस कटहरे में पहुंच गया जो आजादी से पहले भी ऐसे हालात नहीं थे। यहां दलितों को मारा जा रहा है, कम जात के बिरादरियों के दरमियान जो छूत छात है वो आज भी पनप रहा है, और उन दरिंदों को क्लीन चिट दे दी जाती है क्योंकि उसका कुर्सी से गहरा ताल्लुक है। मैं इंतजार करूंगा उस दिन तक, चाहे तुम हमारे बोलने पर सूली पर चढ़ा दो, लेकिन हमारी रूह देखे कि तुम कुत्ते की मौत मारे जाओ। और हमने उन बादशाहों को देखा है मरते हुए, तारीख पढ़ी है, जो जुल्म करते थे, आज उनके मरघट पर कुत्ते पेशाब करते हैं। उनकी मौत के बाद उनके मरघट पर कुत्ते पेशाब करते हैं। हो सकता है मैं कमजोर हूं, आज मैं सिर्फ एक मस्जिद के मिंबर से पुकार रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इस बात की सजा देने के लिए तुम फांसी तक ले जाओगे। इंशाअल्लाह अज़ीज, मेरा रब चाहेगा, मेरी इज्जत को नहीं छीन सकोगे, मरकर हम मिट्टी के नीचे भी जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा जिक्र करने वाले, हमारे फातिहा पढ़ने वालों की कसरत अल्लाह बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना, ये मौला का काम है, रब्बे जुल जलाल का जिम्मा करम है। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि हम मारे जाएंगे, टुकड़े कर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज, मौत के बाद भी मोमिन की इज्जत में इजाफा होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं, हाँ, सुल्तान महमूद गजनवी की एक बात याद आती है। महमूद गजनवी जिन्होंने हिंद पर हुकूमत भी की है और एक अदल का निज़ाम भी कायम किया था। एक बार महमूद गजनवी के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स वो शिकायत करता है आकर के, सुल्तान इस्लाम, मेरे घर में रोज एक हादसा हो रहा है। कहा क्या हो रहा है? रात के वक्त आपका कोई करीबी वजीर आता है और मेरी बीवी से बदकारी करता है। मेरी बीवी महफूज नहीं, मेरी बीवी की इज्जत जा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपका भतीजा है या कोई रिश्तेदार है, लेकिन आज हिम्मत करके मैं कह गया। महमूद गजनवी ने कहा ठीक है, हम देखते हैं, एक काम करना, आज की रात जैसे ही वो तुम्हारे घर आए, तुम अपना चिराग बुझा देना
اور پھر لگا دینا, مجھے سمجھ میں آ جائے گی بات. وہ گیا, محمود غزنوی رات کو انتظار کرتے رہے, اور پڑوس میں ہی گھر تھا قصر سلطنت کے. رات کو چراغ گل ہوا, پھر لگا کہ یہ شخص اندر گیا ہے. محمود غزنوی خنجر اپنے ساتھ لے کر کے گئے, اور اس کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آوازیں آ رہی تھی, عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا تھا, یعنی عصمت دری کر رہا تھا اندر. یہ باہر بیٹھا ہوا تھا, اس کا شوہر مجبور تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا. اندر اس کی بیوی کے ساتھ اس کی عورت کی چیخیں نکل رہی تھی. محمود غزنوی نے فوراً چراغ گل کیا, بجھا دی, اور اندر جاتے ہی اس شخص کو پکڑا اور اس کے پیٹ میں خنجر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا, رنگے ہاتھوں پکڑا دیا. اور اس کے بعد چراغ روشن کرنے کے لیے کہا. چراغ روشن ہوا, فوراً محمود غزنوی سجدے میں گر پڑا, 2 رکعت نماز پڑھی اور فوراً کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, شدت کی پیاس لگی ہے. پانی لا کر کے گھر والے نے پلایا تو ہانپ رہے تھے محمود غزنوی. کہا کہ حضور آپ بادشاہ اسلام ہیں, پہلی مرتبہ اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں. محمود غزنوی نے کہا جب تو نے یہ کہا کہ بادشاہ تمہارا کوئی رشتہ دار میری عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے تو میرا چین غارت ہو گیا, میرا سکون ختم ہو گیا, اور میں اس وقت سے اب تک مسلسل بے کلی کی کیفیت میں ہوں. لیکن جب میں آیا تو اس نے پوچھا آپ نے چراغ گل کیوں کیا, مارنا تھا تو روشنی میں مارتے. محمود غزنوی نے کہا میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرا عزیز رشتہ دار ہو, دیکھ کر کے رحم نہ آ جائے اور میں انصاف کا خون نہ کر بیٹھوں. میں نے اندھیرے میں قتل کر دیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ظلم کر رہا ہے تو اس کا انصاف قتل کے ساتھ ہی ہوگا. میں نے مار دیا. اچھا چراغ روشن کیا, پھر سجدہ کیا. کہا اس لیے کہ جب روشنی آئی میں نے دیکھا وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, وہ جھوٹ بول کر تمہارا استحصال کر رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر بجا لایا کہ مولا میرے گھر کو اس طرح کے ظلم سے پاک رکھا ہے. پانی کی شدت کی پیاس. کہا جب سے تو نے شکایت کیا تھا میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں جائے گا. میں نے پانی نہیں پیا تھا. یہ محمود غزنوی نے انصاف کی تاریخ رقم کی ہے. یہاں درندے جو انصاف کے لیے, میرے عزیزوں آپ کو اگر میں بتاؤں تو جو معمولی سی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ جانے کتنے بلاತ್کار کر رہا ہے, کتنی عورتوں کی عزت نوچ رہا ہے, کتنے لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. اسی لیے اب ہمیں امن نہیں محسوس ہوتا, اب ہمیں امن نہیں لگتا. یا آخری زمانے میں ہم آ چکے ہیں میرے عزیزوں, جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں. اے مسلمانوں اب تم جلدی تیاری کرو, قیامت قریب آ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع فضل میں ہدایت لاکھوں سلام, شمع فضل میں ہدایت لاکھوں سلام. نور افشا ہوا جب وہ فتح کا چاند, دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند. نور افشا ہوا جب وہ فتح کا چاند, دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند. آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند, آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساتھ لاکھوں